اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام علیہ السلام کی وہ دعا جو کہ حاملان عرش اور دوسرے مقرب فرشتوں پر درود و سلام کے سلسلے میں ہے، اور لے کر آپ کے سامنے آپ کی بی بی جان حاضر ہیں۔ اس دعا میں امام علیہ السلام نے فرشتوں اور ملائے اعلیٰ کے رہنے والوں پر درود و صلوات کے سلسلے میں ان کے اوصاف، اقسام، مدارج اور طبقات کا ذکر فرمایا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ملائکہ کے بارے میں وہی کچھ کہہ سکتا ہے جس کی نگاہیں عالم ملکوت کی منزلوں سے آشنا ہوں۔ سب سے پہلے ان کے دادا علی ابن ابی طالب نے ملائکہ کے بارے میں ان کی محبت اور شیفتگی، ان کی عبادت و وارفتگی کی مکمل تصویر کشی کی ہے، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے ملائکہ کے بارے میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اور یقیناً ہم سب بھی ملائکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں، اور اتنی پیاری ہستیاں ہیں کہ جب آپ سوچیں کہ جب پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ملائکہ اپنے ہمارے نیک بندوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو کتنی ان سے محبت اور کتنا ان سے کنیکشن ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو ملائکہ آپ کے گرد بیٹھ کے آپ کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہماری زبانیں تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارا استغفار اپنے رب حقیقی تک شاید پہنچ سکے، لیکن وہ ملائکہ جو پاک و پاکیزہ ہیں، جب وہ ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، یقیناً ان کا استغفار ہمارے رب تک پہنچتا ہوگا، اور پروردگار عالم ان کے استغفار کو قبول کر کے دعا یہی ہے کہ ہم سب کو بخش دے۔ اور اب ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں امام کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے اللہ، تیرے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جو تیری تسبیح سے اکتاتے نہیں، اور تیری پاکیزگی کے بیان سے تھکتے نہیں، اور نہ تیری عبادت سے خستہ و ملول ہوتے ہیں، اور نہ تیری تعمیل امر میں سعی و کوشش کے بجائے کوتاہی برتتے ہیں، اور نہ تجھ سے لو لگانے سے غافل ہوتے ہیں، اور اسرافیل جو صاحب سور ہیں، جو نظر اٹھائے ہوئے تیری اجازت نفاذ حکم کے منتظر ہیں، تاکہ سور پھونک کر قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو ہوشیار کریں، اور میکائیل جو تیرے یہاں مرتبے والے اور تیری اطاعت کی وجہ سے بلند منزلت ہیں، اور جبرائیل جو تیری وحی کے امانت دار اور اہل آسمان جن کے مطیع و فرما بردار ہیں، اور تیری بارگاہ میں مقام بلند اور تقرب خاص رکھتے ہیں، اور وہ روح جو فرشتگان حجاب پر موکل ہے، اور وہ روح جس کی خلقت تیرے عالم امر سے ہے، ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ روح کے بارے میں کہا گیا نا، جب آپ سورہ انا انزلنا پڑھتے ہیں تو اس میں روح کا ذکر ہے کہ ملائکہ اور روح صاحب امر کے پاس آتے ہیں، تو اسی روح کے بارے میں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ روح جو تمام فرشتگان حجاب پر موکل ہے، اور وہ روح جس کی خلقت تیرے عالم امر سے ہے، اور ان سب پر تیری بے انتہا رحمت ہے۔ اسی طرح ان فرشتوں پر جو ان سے کم درجے اور آسمان میں ساکن اور تیرے پیغاموں کے امین ہیں، اور ان فرشتوں پر جن پر کسی سعی و کوشش سے بددلی اور کسی مشقت سے خستگی اور درماندگی پیدا نہیں ہوتی، اور نہ تیری تسبیح سے نفسانی خواہشیں انہیں روکتی ہیں، اور نہ ان میں غفلت کی روح سے ایسی بھول چوک پیدا ہوتی ہے جو انہیں تیری تعظیم سے باز رکھے۔ وہ آنکھیں جھکائے ہوئے ہیں کہ تیرے نور عظمت کی طرف نگاہ اٹھانے کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ وہ تھوڑیوں کے بل گرے ہوئے ہیں کہ تیرے یہاں کے درجات کی طرف ان کا اشتیاق بے حد اور بے انتہا ہے، اور تیری نعمتوں کی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں، اور تیری عظمت و جلال اور کبریائی کے سامنے سر ڈالے ہوئے ہیں۔ اور ان فرشتوں پر جو جہنم کو گناہ گاروں پر شعلہ ور دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، پاک ہے تیری ذات، ہم نے تیری عبادت کا جیسا حق تھا ویسی نہیں کی۔
اے اللہ تو ان پر اور تمام فرشتگان رحمت پر اور ان پر جنہیں تیری بارگاہ میں تقرب حاصل ہے اور تیرے پیغمبروں کی طرح چھپی ہوئی خبریں لے جانے والے اور تیرے وحی کے امانت دار اور ان قسم کے فرشتوں پر جنہیں تو نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے اور جنہیں تسبیح و تقدیس کے ذریعے کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا ہے اور جنہیں آسمانی طبقات کے اندرونی حصوں میں بسایا ہے اور ان فرشتوں پر جو آسمان کے کنارے پر توقف کریں گے جبکہ تیرا حکم وعدے کے پورا کرنے کے سلسلے میں صادر ہوگا اور بارش کے خزینہ داروں اور بادلوں کے لے جانے والوں پر اور اس پر کہ جس کے جھڑکنے سے رات کی کڑک سنائی دیتی ہے اور جب اس ڈانٹ ڈپٹ پر گرجنے والے بادل رواں ہوتے ہیں تو بجلی کے کوندے تڑپنے لگتے ہیں اور ان فرشتوں پر جو برف اور اولوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور جب بارش ہوتی ہے تو اس کے قطروں کے ساتھ اترتے ہیں اور ہوا کے ذخیروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان فرشتوں پر جو پہاڑوں پر موکل ہیں تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائیں اور ان فرشتوں پر جنہیں تو نے پانی کے وزن اور موسلا دھار اور تلاطم خیز بارشوں کی مقدار پر مطلع کیا ہے اور ان فرشتوں پر جو ناگوار ابتلاؤں اور خوش آئندہ آسائشوں کو لے کر اہل زمین کی جانب تیرے فرستادہ ہیں اور ان پر جو اعمال کا احاطہ کرنے والے گرامی منزلت اور نیکوکار ہیں اور ان پر جو نگہبانی کرنے والے کرام کاتبین ہیں اور ملک الموت اور اس کے اعوان و انصار اور منکر نکیر اور اہل قبور کی آزمائش کرنے والے رومان پر اور بیت معمور کا طواف کرنے والوں پر اور مالک اور جہنم کے دربانوں پر اور رضوان اور جنت کے دوسرے پاسبانوں پر اور ان فرشتوں پر جو خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں اور ان فرشتوں پر جو آخرت میں سلام علیکم کے بعد کہیں گے دنیا میں تم نے صبر کیا کہ اسی کا بدلہ ہے، یعنی جنت کے دربان جو ہیں کہ جب وہاں پہنچیں گے تو کہیں سلام کریں گے السلام علیکم، بہت اچھے رہے تم نے جو صبر کیا، یہ اسی کا بدلہ ہے، دیکھو تو آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے۔ اور دوزخ کے ان پاسبانوں پر کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ اسے گرفتار کر کے توق زنجیر پہنا دو پھر اسے جہنم میں جھونک دو تو اس کی طرف تیزی سے بڑھیں گے اور اسے زیادہ مہلت نہ دیں گے۔ پروردگار عالم ہم تجھ سے 10 بدعا ہیں کہ ہمیں ان فرشتوں کی طرف دیکھنا بھی نصیب نہ ہو اور ہر اس فرشتے پر کہ جس کا نام ہم نے نہیں لیا اور نہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا تیرے ہاں کیا مرتبہ ہے اور یہ کہ تو نے کس کام پر اسے معین کیا ہے، اور ہوا، زمین اور پانی میں رہنے والے فرشتوں پر اور ان پر جو مخلوقات پر معین ہیں ان سب پر رحمت نازل کر اس دن کے جب ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہنکانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا، اور ان سب پر ایسی رحمت نازل فرما جو ان کے لیے عزت بالائے عزت اور طہارت بالائے طہارت کا باعث ہو۔ اے اللہ جب تو اپنے فرشتوں اور رسولوں پر رحمت نازل کرے اور ہمارے صلوات و سلام کو ان تک پہنچائے تو ہم پر بھی اپنی رحمت نازل کرنا، اس لیے کہ تو نے ہمیں ان کے ذکر خیر کی توفیق بخشی ہے، بے شک تو بڑا بخشنے والا اور کریم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہمیشہ ہم تیرے فرشتوں کے اوپر بھی درود و سلام بھیجتے رہیں، ان کے لیے رحمتوں کی دعا کرتے رہیں اور ان کے اوپر ہمیشہ سلام کرتے رہیں، اور خاص طور سے سلام جو ہے جناب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اور ہمارے لے جانے والے فرشتے پر، ہمارا جناب اسرائیل پر ہمارا بہت بہت سلام۔